تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں ایجوکیشن فرسٹ ایئر، اس کا پہلا سبق ہے اور اس کی ہم بک ریڈ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ جزو ہے ہمارے سامنے مثبت انداز فکر اور اظہار خیال۔ افراد اپنے ماحول کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا غور و فکر کی عادات پیدا کرنے، اظہار خیال کی آزادی جیسی صفات مثبت انداز فکر اور مناسب اظہار خیال ان کی تربیت میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں، یعنی اس میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے جمالیاتی حسن کی تسکین۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جمالیاتی ذوق سے نوازا ہے، یعنی اس کا حسن بنایا ہے جو اسے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ ہر فرد خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اسے مناظر فطرت فنون لطیفہ سے لطف اندوز ہونے کے مواقع پہنچانے چاہیے، مطلب اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ صحیح تصور کائنات، فرد میں تجسس کی صفت فطرتاً موجود ہوتی ہے، وہ کائنات اور اشیاء کائنات کے بارے میں سوال کرتا ہے، وہ اپنی تخلیق اور خالق کائنات کے متعلق جاننا چاہتا ہے، لہذا تعلیم کا فرض ہے کہ وہ معاشرے کے سامنے صحیح تصور کائنات پیش کرے تاکہ وہ گمراہ کن خیالات اور تصورات سے محفوظ رہ سکے۔ یہ چند ایک بنیادی ضروریات ہیں جنہیں تعلیمی عمل میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تعلیمی مواد فرد کی عمر، فہم اور تعلیمی مدارج کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ اس کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ہو سکے۔ نیکسٹ ہے معاشرتی زندگی کی تشکیل نو۔ اگر تعلیم کا کام صرف ثقافتی تہذیبی ورثے کا تحفظ و بقا ہوتا تو معاشرہ جمود کا شکار ہو جاتا، جمود کا یعنی بالکل جم جاتا، اور اس میں ارتقاء اور نمو ہوتی ہے، اس میں نشو و نما نہ ہو پاتی۔ اسی لیے تعلیم کا کام محض انسان کو کچھ سکھانا ہی نہیں بلکہ روایات کا تحفظ بھی ہے، بلکہ زندگی کے نئے راستوں سے آگاہی، تنقید و اصلاح اور تخلیقیت، کریٹیوٹی، یعنی بچہ خود اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں سیکھے۔ تعلیمی زندگی کی مختلف شعبوں میں آگے بڑھنا اور اسے ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تہذیبی ورثے کی اقدار اور روایات کا تنقیدی نظریہ سے جائزہ لیں، پسندیدہ اور مطلوب اقدار کو آئندہ نسلوں تک پہنچائیں تاکہ افراد نئے تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں معاشرے کی تعمیر نو اور تشکیل نو کا فریضہ سنبھال لیں۔ تعلیم معاشرے میں پیدا ہونے والے نئے مسائل اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق معاشرے کی تشکیل نو کو اپنا فرض سمجھے۔ تعلیم کے اسالیب، موڈز آف ایجوکیشن یعنی طور طریقے، موڈ، رسمی تعلیم یعنی تعلیم کے طریقے کیا کہ رسمی تعلیم ہے، اس کے بعد نیم رسمی تعلیم ہے اور غیر رسمی تعلیم ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ ہر سبق میں آتا ہے اور ہر چیپٹر ہر پیپر میں آیا جاتا ہے، تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کو سمجھاؤں گا۔